بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آج میں آپ سب تمام سینئر افراد کو، میرے جو بزرگ ہیں، میرے انتہائی قابل احترام ہیں، میں فرداً آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مجھے ایک لمحہ یاد ہے اپنے بچپن سے لے کے آج تک، مجھے وہ تمام باتیں یاد ہیں، مجھے وہ تمام لمحات یاد ہیں جو لمحات میرے والد بزرگوار نے آپ سب دوستوں کے ساتھ ہیں۔ میرے والد بزرگوار نے ہمیشہ آپ سب لوگوں کو نہایت قدر و احترام سے آپ سب کا تذکرہ میرے گھر میں، ہمارے گھر میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ کیا تھا۔ اور مجھے جو درس دیا، سب سے پہلا درس جو یہاں پہ پریکٹیکل لائف میں پروفیشنل لائر کے طور پہ آپ کے سامنے پیش ہوا، آپ کے سامنے حاضر ہوا، اس بار کا ممبر بنا، تو مجھے جو سب سے پہلا درس دیا گیا میرے والد بزرگوار نے، وہ یہ درس دیا کہ آپ نے اس بار کے ہر سینئر اور جونیئر کا احترام کیا۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اور آپ سب لوگوں کا بے حد شکر گزار کہ آج آپ جانتے ہیں کہ میری کیا کیفیت ہے۔ آپ نے وہ تمام لمحات میرے ساتھ گزارے ہیں کہ میں اس قدر شکستہ دل کے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہوں آج اس محترم بار میں، کہ جس کی میں یہ سمجھوں کہ ایک ایک اینٹ کے اوپر میرے والد بزرگوار کا ایک نام کشیدہ ہے، ایک ایک شخصیت کہ میرے والد بزرگوار سے متاثر ہے۔ آج ان کرسیوں پر میرے والد بزرگوار نہیں ہیں، وہ معمار بار نہیں ہے، جو معمار بار جن سے پہچان ہے ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جہلم، آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں اور مجھے یہ یقین کامل بھی ہے کہ ان کی روح یہاں پر موجود ہے، اور وہ ان کے بارے میں ادا کیے جانے والے تمام کی تمام اچھے کلمات وہ سن رہی ہے، اور وہ تمام کی تمام دعائیں عقیدت و احترام کے ساتھ، جو ان کے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وہ تمام باتیں جو ان سے یہاں پہ کہی گئی ہیں، آپ لوگوں نے ارشاد کی ہیں، وہ سن رہی ہیں۔ تمام شخصیت کے آج الفاظ نہیں میں اکٹھے کر پا رہا کہ کس طرح میں ایک عزم و ہمت کی اس عظیم داستان کو، عزم و ہمت کے اس پہاڑ کو، اس بے انتہا بلند و برکت کو، اور اس کی چھاؤں کو، اور اس کے اثرات جو ہم پہ مرتب ہوئے ہیں، ہماری زندگیوں پہ مرتب ہوئے ہیں، ان کو میں اختصار کے ساتھ کیسے کیا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگوں نے انتہائی مختصر انداز سے شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کیا۔ ہمارا جہد شخصیت ایک جس کو کہتے ہیں کہ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر کھڑے ہیں، اور حقیقت ہے کہ میٹرک 1945 میں کیا، لیکن اس 1945 کے میٹرک میں بھی ایسے اپنے آپ کو ثابت کیا دوران تعلیم لالا موسیٰ اسلامی ہائی اسکول سے، کہ وہاں سے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس کا تذکرہ میں تھوڑا سا دوبارہ سے شروع کرنے لگا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں اگر کہ میں ریپیٹیشن ہوگا، لیکن میں انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کروں گا کہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے اپنی پریکٹیکل عملی سیاست کا آغاز کر چکے تھے میرے والد بزرگوار 15 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر
जब वो उनको सेक्रेटरी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन इस्लामिया हाई स्कूल वो सब मुकर्रर किया गया। वहाँ पे तहरीक पाकिस्तान के उस बाप का आवाज़ होता है कि जिस तहरीक पाकिस्तान के बाप में आपने कायदे आज़म के साथ कायदे आज़म का इस्तेमाल किया, कायदे आज़म से हाथ मिलाया और वहाँ पे मुख्तलिफ गाँव में जाकर, जिनमें से बहुत से गाँव जिनसे हैं मंडी, तहसील मंडी बहुत दिन के अंदर वाक़ है, तहसील गुजरात के अंदर वाक़ है, नालामुसा के अंदर वाक़ है, और शाना बशाना चलते हुए बहुत से बुज़ुर्गों की शाना बशाना चलते हुए तहरीक पाकिस्तान में एक अहम तहरीक पाकिस्तान के कारकुन की हैसियत से एक किरदार अदा किया और मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मवाज़ियात में, मुख्तलिफ शहरों में मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी और वही ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के बाद दूसरे अफराद से हम मुस्लिम MLAs बने और इस तरह तहरीक पाकिस्तान का भी एक चैप्टर है जो मेरे वाले साहब की ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा है। फिर दौर का आगाज़ होता है, इसका दौर में क्लैरिकल जॉब का ज़रूरत करते हैं। वो क्लैरिकल जॉब यहाँ से आगाज़ हुआ, तरक्की की मनाजिल तय करते करते, जैसे मेरे भाई ने जिक्र किया है कि वो वालिद बुज़ुर्गवार ने और जस्टिस फजल मीर साहब ने निशाना बशाना ने, ये सब हम जानते हैं। ये तमाम वो अजीम हस्तियाँ हैं जिन्होंने जीरो से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, आज़मा हिम्मत की एक दास्तान के तौर पर पूरी दुनिया में अपना एक मकाम पैदा किया है और जहाँ पे जाने पहचाने जाते हैं उन्हीं में एक मेरे वालिद बुज़ुर्गवार भी हैं। जॉब से रिलीव हुए, जॉब से रिलीव हासिल करने के बाद वकालत के प्रोफेशन को ज्वाइन किया और वकालत के प्रोफेशन में आम लोगों के साथ 1963 में जिस तरह जिक्र किया गया, आपकी सिविल जज बने, सिविल जज बनकर इस्तीफा दिया और उसके बाद दोबारा ज्वाइन किया। लेकिन एक बात जो मैं आप सब के साथ जिक्र करना चाहता हूँ, एक तवील तारीख जो आपके सामने बयान की गई है, उसमें जो प्रोफेशन के साथ मोहब्बत और इश्क और डटन डट कर रह कर इस प्रोफेशन में आप सब लोगों के साथ वक्त गुजारा, 65 साल का वक्त है जो उनका वकालत का वक्त है, जो आपके साथ एज ए लॉयर, एज ए प्रोफेशनल लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पर। लेकिन मेरे वालिद बुजुर्गवार की 93 साल ज़िंदगी में से 76-77 साल प्रैक्टिकल एफर्ट के 1945 13 अगस्त 1945 में मेरे वाले साहब को क्लर्क की जॉब मिली है। 13 अगस्त 1945 से लेकर 5 सितंबर 2021 तक आप जानते हैं 76-77 साल बनते हैं और 93 साल की ज़िंदगी में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि 76-77 साल एक प्रैक्टिकल एफर्ट्स के किसी ने गुजारे। और आज जो आला और मकाम अल्लाह ताला ने अता किया इसी हिम्मत में घुसने की एक अजीम तरीन पहाड़ जैसी दास्तान है। मैं कभी एक समय के लिए सोचता हूँ कि क्या मैं भी उस पहाड़ के ज़र्रे बराबर भी हो सकता हूँ। तो मुझे महसूस होता है कि वो कितनी सोबतें बर्दाश्त करके, कितनी मेहनत और मुशक्क़त से उन्होंने अपना ये मकाम बनाया। आज तो हम इस सहूलतों के दौर में रह रहे हैं, आज तो हम हर चीज़ हर सहूलत है हमारे पास, हर सहूलत हम सबके पास मौजूद है। क्या हमने कभी सोचा कि वो बुज़ुर्ग जो हमारे साथ यहाँ पे बड़े बुज़ुर्ग यहाँ से गुजरे हैं, क्या उन्होंने इतनी मेहनत से मकाम हासिल किया? आज हमारे पास ये कुछ साल मौजूद है, आज हमारे पास हमारे शेख मोहम्मद असगर साहब मौजूद है, आज हमारे शकील साहब मौजूद है, आज है जवानूर साहब मौजूद है, आज हमारे सभी साहब मौजूद है। ये तमाम के तमाम बुज़ुर्ग हज़रात अपनी मेहनत से मकाम ये बना रहे हैं। हिम्मत की एक दास्तान है। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप सब लोगों को सलूट पेश करता हूँ। और एक जो आखिर में एक मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बयान करता चलूँ कि इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास बुलाते हैं तो वो आपको मालूम नहीं होता कि वो आपको कैसे बुला रहे हैं और आपके पास पहुँच भी जाते हैं। मैं उम्रा अदा करने के लिए अबू के साथ गया, मुझे कहते हैं ईशा की नमाज के बाद सुबह
روزہ رسول تھے، فجر کو پہلے رش نہیں ہوتا، اسی دو چپ کر کے جاؤں گے روزہ رسول اور اتنے حاضری دینی ہے، روزہ رسول کے جانے کے سامنے سے بلانا ہے اور تم میرے نال جائیں گے۔ میں نے کہا جی رش نہیں ہوتا اس میں، میں اپنے ساتھ جو ہے وہ اس وقت میں صبح اٹھا اس سے پہلے کہ نیند تو ایسے نہیں آتی تھی وہاں پہ، جب آپ عبادت میں مشغول ہو تو ظاہر سی بات ہے نیند تو آپ کو آتی نہیں ہے روزہ رسول۔ ہر وقت آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہیں پہ موجود رہو، ہر وقت آپ کا دل کرتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں آپ بھٹکتے پھرے، مدینے کی گلیوں میں آپ سوئے، اور مزید مقامات وہاں پہ ہر ایک قدم پہ آپ کو اس محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قدر و احترام کی عظیم ترین کائنات ہے جس کے اندر آپ۔ فجر سے پہلے ہم لوگ روانہ ہوئے، واقعی وہاں پہ رش نہیں تھا، میرا انہوں نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر مجھے لے کر گئے اور کہتے ہیں ادھر باپ، جب ہم دروازے کے اندر داخل ہوئے تو مجھے کہتے ہیں ایک تعلیم چوک، اس سے پہلے ابو نے کہیں گئے تھے وہاں پہ آج کے دوران 98 کی بات ہے، یہ 2013 کی بات بتا رہا ہے، یہ کہتے ہیں ایک تعلیم چوک ہے، سبز قالین پہ ہے، ایک تعلیم شروع میں آتا ہے اس سے پہلے جو سبز قالین ہے وہ ریاض الجنہ کے اندر ہے، اس سے پہلے وہ کہتے ہیں تعلیم چوک۔ میں حیران کہ اتنے ستون ہیں وہاں کہ ہر ستون کے اوپر بے شمار نمبر لگے ہوئے ہیں، ان کو وہ ستون اور وہ جگہ بھی یاد تھی کہ جس جگہ کے اوپر وہ مخصوص چیز تھی جو مجھے دکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں قالین کا ہے کونا چوک، میں کہتے ہیں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ چھٹا آ جائے گا یہ کیا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، مگر میں تو کہہ رہے ہیں تو کر ٹھیک۔ میں نے قالین کا کونا اٹھایا تو کہتے ہیں اے جناب گول دائرہ دیکھ رہے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے مدینہ منورہ کا ایک اہم ترین جڑا ہے وہ پیرے پیر کہتے ہیں کنویں، یہ کنواں ہے، یعنی کہ مدینہ منورہ کی گلیاں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں ایک دفعہ مجھے گلیوں میں بیٹھا کر انہوں نے کہا کیڑی گلی کنواں ہے، لیکن دیکھ تو لا دیتی ہے میں کوئی کھانا لینے چلا گیا تو آپ میں کیڑی گلی میں کہ جی میں کھانے ادھر نہیں جانا چاہیے، ادھر جانا چاہیے، ادھر میں آنا چاہیے کیا رفتہ سے، یعنی کہ اتنا ان کو عشق تھا کہ ان کو وہ گلی، وہ مقامات، وہ سب چیزیں یاد رہتی تھیں، اور اپنے آپ کو یہ تصور کرتے تھے کہ جیسے میں ہر وقت وہاں پہ روزہ رسول کے سامنے موجود ہوں، اس کا میں شاہد ہوں، میں اس چیز کا شاہد ہوں۔ اچھا وہ انہوں نے مجھے دکھایا، وہ جو ہے انہوں نے آج کل کور کر دیا ہوا ہے، اس کو بالکل بند کر دیا ہوا ہے وہ تمام مقامات، لیکن انہوں نے وہ چھپے انداز میں نشانیاں ضرور رکھی ہیں، اس کے اوپر قالین ہے۔ اچھا وہاں سے مجھے آگے لے کر گئے، چند ایک اور مقامات کے اوپر دکھایا، ایتھے میں پچھلی دفعہ آیا تھا کہ ایتھے میں بیٹھے تھا، ایتھے میں بیٹھے تھا، پھر انہوں نے ایک دو اور جگہوں کے اوپر پورے پرانے مندر کے وہ مجھے قالین کھا کے دکھایا کہ یہ قالین، پھر میں آگے گیا تو رش واقعی نہیں تھا روزہ رسول کے سامنے، تو میں روزہ رسول کے سامنے اب وہ سنتے ہو گئے میں دیکھ رہے ہیں اب کیا کچھ نہیں، تو وہاں پہ انہوں نے نا بتایا تھا روزہ میں نا آہستہ آواز رسول کے سامنے اپنی نعت پڑھاؤں گا، وہاں پہ روزہ رسول کی جانب کے سامنے اپنے نعت ادا کی، اپنی ہی نعت کے اشعار ادا کی، اور پھر ہم لوگ وہاں سے نکل کے جو اس کے اندر جو ریاض الجنہ ہے اس کے وہاں پہ بیٹھ کر نماز ادا کی، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد آئی کے بعد اس سے رش میں اضافہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد یہ ہوا کہ ہم لوگ سائڈ پہ تھے، اب کہاں وہ ہمیں اسے دیتے ہیں، وہ قریب تو آنے ہی نہیں دیتے وہاں پہ، بعض کو ہم روزہ رسول کے سامنے بیٹھنے ہی نہیں دیتے، تو اچانک نا ایک شرطا آیا، جو شرطا صبح موجود نہیں تھا جیسے کہ ہم آ گئے، وہ آیا اور آ کے نا اس نے ابو کا ہاتھ پکڑا، تو وہ ہاتھ پکڑ کے اس نے ابو کو کیا مرزا صاحب نے سوچا کہ میں کچھ بھی نہیں اس نے اسے اٹھایا، روزہ رسول کے بالکل اہم جو یہ ایک تو سامنے جانی ہے نا، ایک اس کے ساتھ جو وہاں پہ ہمارے دیوار ہے وہاں پہ ریاض الجنہ جہاں پہ ان کے ساتھ ہمیں جا کے بٹھا دیا، وہ لمحہ ابھی بھی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہا کہ جب ہمیں ساتھ یہاں پہ بٹھایا گیا تو وہاں پہ اپنے میرے ابو کے جو جذبات تھے جو ہمارے جذبات کو ہمیں بیان نہیں کر سکتے، وہ احترام
قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں نصیب ہوا، جو میرے والد بزرگوار سے نصیب ہوا، وہ ایک بہت ہی بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروگرام ہے۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود شریف کی کثرت جب اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے نا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کسی چیز پر بھی آپ کو ظاہر کر کے دکھا دیتا ہے۔ میرے پاس کیونکہ میرا وقت بہت ہی زیادہ آپ کے ساتھ قدم بقدم آپ سب لوگوں کے سامنے ایک ایک لمحہ قدم بقدم لہجہ بلہجہ آپ کے ساتھ گزرا ہے۔ چٹ کے اوپر وہ چھوٹی سی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ نکالا کرتے تھے کلام اقبال، اور وہ نوٹ کیا کرتے تھے اشعار، اور وہ اکثر تم سے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر یہ ڈاکٹرس کے دوسرے اس کے اوپر لکھے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر مجھے دراز میں سے ملے، کبھی کچہری کے دراز میں سے، کبھی کہیں سے ملتے ہیں، اور تو زیادہ تر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عقیدت و احترام کی شاعری کی، کبھی کسی شاعری کی، کبھی علامہ اقبال کی، زیادہ تر علامہ اقبال کی شاعری۔ درود شریف اکثر و بیشتر ریگولر انداز میں پڑھتا ہے۔ ایک دن میں کچھ کام کروا رہا تو ایک صاحب بتایا روٹی پکائی، روٹی کے اوپر جو ہمارے میں لمبے دیے جس کو ہم کھایا، جب میں نے ایک روٹی اٹھائی تو اس کے اوپر شہید تھا، جب دوسری روٹی اٹھائی تو ایک لمحے کے لیے میں سوچتا رہ گیا، مجھے معلوم نہیں مجھے اس کا اظہار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات میں آپ کے والد اپنے والد بزرگوار کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہوں کہ میں ان سے وابستہ تمام چیزیں آپ سب لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تو اسی حوالے سے میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی عطا کر کے ہمیں بھیجا ہے، اور یہ آخر میں جذبات میں بہت زیادہ بہہ جاتا ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اب وہ پہاڑ کی طرح بننا پڑے گا۔ ایک صاحب میرا ایک لوکل آیا، اس نے مجھے ویسے تھوڑا سا چینج کرنے کے لیے ایک لوکل آیا، اس نے کہا جی کہ جیسے صاحب نے بچے کو کسی پتر سانڈا دے پتر بھی سانڈ ہوتے ہیں، مثال ایک کی مثال، تو اس نے ایک مثال دی۔ میں آخر میں حافظ امین صاحب سے گزارش کریں گے، ابھی گزارش بنائیں گے اور یہ کرتا ہوں کہ اپنی سعادت بزور بازو نیست، اپنی سعادت بزور بازو نیست، تا بخشد خدائے بخشد۔ وہ کہتے ہیں حدیث علی صاحب نے کہا ہے کہ دو چار برس کی بات نہیں ہے، 10 صدی کا قصہ، کیونکہ 19 صدی سے بھی زیادہ پرانا قصہ ہے، ایک قریب عمر کا داستان ہے، میں کیسے چلنا ہوا کیا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا سورہ ملک کی پہلی 2 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جزاک اللہ خیر۔